السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور آپ کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ رہے اور آپ ایسے پاک ہو جائیں جیسے آج ہی آپ پیدا ہوئے ہوں کہ آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو، تو آپ 3 کام کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ 3 کام جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جن کو کرنے کا، تو یہ 3 کام آپ کر لیں گے، آپ بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے آج ہی آپ کی ولادت ہوئی ہے، آج ہی آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وہ 3 کام کیا ہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفارات یعنی گناہوں کو مٹا دینے والے عمل یہ ہیں۔ کیا عمل ہے اور آگے کیا فرمایا؟ وہ عمل کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی فضیلت کیا ہے۔ فرمایا جو ایسا کرے گا، بھلائی کی زندگی گزارے گا، پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی زندگی بھلی گزرے گی، اچھی زندگی گزرے گی، سکون اور عزت کی گزرے گی۔ دوسرا فائدہ، اور بھلائی کے ساتھ مرے گا، ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا، بری موت اس کی نہیں ہوگی، اچھی ہی موت ہوگی۔ تیسرا فائدہ، اور اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح وہ اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، ایسا پاک ہو جائے گا جو شخص یہ عمل کر لے۔ اور دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، اگر 3 عمل کر لے گا تو وہ ساری زندگی تو اس کے عمل اچھے رہیں گے، یعنی بھلی زندگی اس کی گزرے گی، اچھی زندگی، اچھی ہی اس کی موت آئے گی۔ اور اچھی موت کا کم سے کم مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اور وہ ایسے ہی گناہوں سے معاف ہو جائے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو، تو سمجھے بالکل جنت میں داخلہ طے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا رہے پابندی کے ساتھ اور کوئی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے پھر اس کو جہنم کا منہ بھی نہیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جہنم کے قریب بھی نہیں جانا پڑے گا، جہنم کا منہ بھی نہیں دیکھنا پڑے گا اور بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ وہ 3 عمل کیا ہے؟ پہلا عمل فرمایا کہ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان بیٹھا ہوا ہے نماز کے بعد اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو جو ہے اللہ کا ذکر کرتا رہے، دوسری نماز کا انتظار کرتا رہے۔ دوسرا عمل، پیدل چل کر نماز با جماعت کے لیے مسجد میں جانا، پیدل جانا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ عمل کوئی مشکل نہیں کر سکتے، پہلا والا تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن اس کا انتظام کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوئی نہ کوئی، یعنی عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک ایک وقت آپ خالی کر لیں۔ ہر چیز کے لیے وقت خالی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ وقت خالی کر لیں، کیا مسئلہ ہے؟ یا اسی طرح جلدی اٹھیں، تہجد کی نماز مسجد میں جا کر پڑھیں گے اگر، تو پھر آپ فجر کی نماز کا انتظار کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یا آپ تہجد گھر پر پڑھ کر پھر چلے جائیں مسجد، اور پھر وہاں مسجد بیٹھ کر، کیونکہ آپ جب تہجد پڑھیں گے اور جب مسجد جائیں گے تہجد ہی کے وقت میں، تو وہ عشاء کا وقت ہوگا، فجر کا وقت تو نہیں ہوگا، وہاں بیٹھ کر آپ جو ہے فجر کا انتظار کریں گے تو کچھ نہ کچھ فضیلت انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ دوسرا کیا؟ پیدل چل کر نماز با جماعت کے لیے جانا، مسجد جا کر جماعت سے نماز پڑھنا اور پیدل مسجد جانا۔ تیسرا ہے ناگواری دل نہ کرنے کے باوجود باقاعدگی کے ساتھ وضو کرنا، قاعدے کے مطابق، سنت کے مطابق، اسی طرح وضو کرنا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا سکھایا ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا ہے۔ ناگواری کے بعد دل نہ چاہے، اس کے بعد بھی کسی بھی وجہ سے، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے تو اس میں دل نہیں چاہتا انسان کا، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں سوچتا ہے جلدی جلدی کر لوں، صرف فرض پورے کر لوں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، حکم فرمایا ویسے ہی وضو کرے قاعدے کے ساتھ، تو اس کو یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھلائی کے ساتھ بھلائی والی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔